بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و امان والوں کے لیے، درود پاک حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد آپ حضرات کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کے اندر شوگر سیلاب اور زلزلہ کی طرح برپا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، لیکن ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے، نہ ہم نے خود صحت مند رہنا ہے، نہ اپنی آل اولاد کو صحت مند رکھنا ہے۔ اس لیے کہ میٹھی چیزیں تو ہم نے کھانی ہی کھانی ہے، بوتل ہم نے پینی ہی پینی۔ اسی طرح پیزا ہے، برگر ہے، کولڈ ڈرنکس کے بغیر تو کھانا ہضم ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیماری میں سب سے زیادہ زہریلی خطرناک چیز بوتل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی جتنا بوتل کا نقصان ہے اتنا اور کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن مال مفت بل بے رحم جہاں سے مل گئی ہے بوتل فوراً ہی چڑھا لی۔ کچھ شہزادے تو دن میں کئی بوتلیں پی لیتے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑی سی اپنی صحت پہ توجہ دے دیں۔ اس کے لیے بے شمار میڈیسن بازار کے اندر ہیں، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر پتہ چلا جب شوگر بڑھ گئی، یعنی دوران خون پاؤں کی انگلیوں تک نہیں پہنچا، تو مشورہ یہ دیا گیا کہ انگلی کٹوا لو، پھر پنجہ کٹوا لو، اس کے بعد پاؤں کٹوا لو، اس کے بعد ٹانگ کٹوا لو، سارا جسم بھی کٹوا لو ایک ایک کر کے۔ یہ جو ربڑ کا بنا ہوا جسم ہے نا، دوبارہ کسی چیز کے ساتھ اس کو پیوند کاری لگا لینا۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ پاکستان کے اندر ہم رہتے، دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، چلو ایک میڈیسن سے، ایک معالج سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو کسی آدمی کے ساتھ ہم مشورہ تو کر لیں کہ میڈیسن کے علاوہ بھی کوئی چیز دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد درجنوں گولیاں روزانہ کھائی جا رہی ہیں، اگر وہ نہیں، اس سے کنٹرول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد انسولین کا استعمال ہو جاتا ہے، انسولین روزانہ بڑھاتے رہو۔ آپ حضرات تھوڑی سی توجہ دے دو، اور یہ جو میری گزارشات ہیں ان کو ذرا غور سے سن کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گرمی کا موسم آ گیا ہے، یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح صبح میتھی دانہ رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ لو۔ جو خواتین و حضرات بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کے دانت کام نہیں کر رہے ہیں، وہ باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں۔ صبح وہ جس پانی کے اندر بھگو کے رکھا تو وہ پانی بھی پی لیا، اور اس کے بعد وہ میتھی دانہ بھی استعمال کر لیا۔ اور اگر تھوڑی سی ہمت کر لو گے، ایک کریلا، ایک ٹماٹر، ایک کھیرا، ایک کریلا، ایک ٹماٹر، ایک کھیرا، تھوڑی سی ادرک، اور تھوڑے سے پودینے کے پتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نہ جو ہے نایاب چیزیں ہیں کہ میں بازار سے لا کے کریلا آپ کے سامنے رکھ لوں، ٹماٹر آپ کے سامنے رکھ لوں، کھیرا رکھ لوں، اور اسے ادرک کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، آپ کا وقت ضائع کروں، اپنا وقت بھی ضائع کروں۔ تو یہ ہے کہ کریلا، ٹماٹر، کھیرا، تھوڑی سی ادرک اور تھوڑے سے پودینے کے پتے آپ جوس سے نکال کے صبح پئیں۔ صرف 3 ہفتے یہ آپ کر کے دیکھ لیں، اور پہلے دن ہی آپ محسوس کرو گے باڈی کے اندر آپ کے طاقت آ جائے گی، پاور آ جائے گی، شوگر جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ شوگر میری بہت زیادہ ہے تو ایک دلیا بنا لو، دلیا کھا لیا کرو، لیکن دلیا وہ بازار والا دلیا نہیں،
آپ اپنا دلیا بنائیں. چاول لے لیں 500 گرام، باجرہ لے لیں 500 گرام، گندم کچی لے لیں 500 گرام، اور مونگ ثابت لے لیں 500 گرام. 30 گرام جو وہ اجوائن دیسی، اور اسی طرح 50 گرام تل سفید. چاول آدھا کلو، باجرہ آدھا کلو، گندم آدھا کلو، مونگ ثابت آدھا کلو، اجوائن 30 گرام، اور تل سفید جو وہ 50 گرام. انہیں آپ تھوڑا سا بھون لیں، براؤن کر لیں، بریاں کر لیں. اس کے اندر ذائقہ آ جائے گا، ٹیسٹ آ جائے گا، اور جب استعمال کرو کہ مزہ آئے گا. بازار کے اندر سے آپ ناشتہ تو لاتے ہو، اپنے لیے یہ ناشتہ بنا کے رکھ لو. 50 گرام آپ نے کھانا ہے، 100 گرام آپ نے کھانا ہے، تو آپ اسے صبح کے وقت تیار کر لو. تیار کرنے کے بعد آپ اس کا ناشتہ کر لیا کرو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میری شوگر بہت زیادہ ہے، تو پھر بہت ہی سہل اور آسان کرنجوا بازار سے مل جاتا ہے، پنساری سے. پاؤ لے لو، پاؤ جامن کی گٹھلی، اور پاؤ یا میتھی دانہ، اور 1 چھٹانک کلونجی. کرنجوا پاؤ، جامن گٹھلی پاؤ، میتھی دانہ پاؤ، اور کلونجی جو وہ 1 چھٹانک کر لو. یا ان میں اگر فرق بھی ہو گیا، زیادہ کم بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ باریک کر کے رکھ لو. شام کے وقت، عصر کے وقت آگ 1 چمچ کھا لیا کرو. لیکن جس وقت تک آپ بوتل نہیں چھوڑو گے، میٹھی چیزیں نہیں چھوڑو گے، تو آپ کا لبا وہ کام کیسے کرے گا؟ اور اگر آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل جلالہ و عمل والوں نے ہماری باڈی کے اندر ہی ایسے پوائنٹس رکھے ہیں کہ انہیں آپ پڑھ لو گے تو حیران ہو جاؤ گے. پروردگار عالم نے ہماری باڈی کے اندر کتنا سامان ہماری صحت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ دایاں ہاتھ، یہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے، اسے نہیں، بایاں ہاتھ یہ شہادت کی انگلی ہے. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، جہاں انگلی کو آپ موڑتے ہو، یہ باؤنڈ یہ جو وہ مڑ جاتی ہے. اور یہ دوسرا جو وہ پورا، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اسے زور زور سے دباؤ. دن میں صبح دوپہر شام 10 منٹ کر لیا کرو. کسی بھی چیز، پنسل لے لو، زور سے اسے زور سے کر لو. کسی چیز کے ساتھ کر لو، کوئی بھی چیز ہو، ہاتھوں سے دبا لو. اور اگر یہ کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو رات کے وقت یہ جو ٹیپ ملتی ہے، ڈاکٹری ٹیپ، یہ جو زخموں پہ لگائی جاتی ہے، اتنی سائز کی ہو، بڑی نہ ہو، اتنی سائز کی، اس پہ آپ میتھی دانہ لگا لو، کلونجی لگا لو، اجوائن لگا لو، کوئی بیج لگا لو. لگا کے یہاں آپ جو اسے اچھی طرح لگا لو. لگانے کے بعد آپ رات کو اسے اچھی طرح مالش کرو. صبح کے وقت آپ اسے اچھی طرح مالش کرو. اس کے وقت، دن کے وقت جب آپ کو یاد آ جائے، اس وقت آپ مالش کر لیا کرو. بلکہ میں تو آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، آپ جا کر ڈاکٹر صاحب سے، لیبارٹری سے اپنی شوگر کا ٹیسٹ کرا لو. شوگر کا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ جاؤ اور 10 منٹ یہاں اس کی اچھی طرح مالش کرو، زور سے، جیسے اپنا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ہے، زور زور سے، بے رحمی کے ساتھ اسے دبا لو. 10 منٹ کے بعد آپ جب شوگر چیک کراؤ گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ شوگر کا لیول جو وہ نیچے آ چکا ہوگا. تو آپ سادہ رہیں، سادگی اپنائیں، اور اپنے ملک کی ہربل میڈیسن، علاج بالغذا کی طرف آپ توجہ دیں. خود نہیں پتہ چلتا، کسی سے مشورہ کر لیا کریں.
اللہ جل جلالہ و امن والو جب آپ کو صحت دے دیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کرو گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو گے، اور اگر یہ بھی نہیں بھی کرتے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے لیے استقامت کی، ایمان کی دعا کرنا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کا حلقہ احباب کو صحت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔